بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی ان مبارک صورتوں میں ہے جو حیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، مکی صورتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ فرمایا الحاقہ، ایک بہت بڑا حادثہ جو سچ مچ واقعی واقع ہونے والا ہے، جو کبھی ٹلے گا نہیں، ہر صورت ہر حال میں واقعی وہ واقعہ وہ حادثہ ہوگا۔ ملحقہ، وہ کتنا بڑا حادثہ ہے، جب ہوگا تو پتہ چلے گا، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ اور یقیناً ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ وما ادراک ما الحاقہ، مخاطب تو کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ آدمی کے علوم واقعات اور مثالوں کے محتاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے واقعات سے مماثلت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا کوئی حادثہ تو ہوا نہیں پہلے، وہ حادثہ پہلی دفعہ ہوگا، آخری دفعہ ہوگا۔ اس کی تو مثال ملتی نہیں، انسانی عقل اس کا ادراک کیسے کرے گی؟ چونکہ وہ تو واقعہ ہوا نہیں کائنات میں کہیں۔ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ قیامت کا حادثہ کیا ہے اور کسے قیامت کہتے ہیں۔ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن رب کریم فرماتے ہیں ہلکی سی جھلک اس کی انسانی احوال میں مل جاتی ہے۔ آخرت دائمی ابدی ہمیشہ کی چیز ہے، دنیا وقتی اور لمحاتی ہے۔ آخرت حقیقت ہے، دنیا اس کا پرتو یا ظل یا سایہ ہے، چند روزہ ہے۔
لہذا آخرت کے اثرات دنیاوی زندگی میں مرتب ہوتے رہتے۔ اگر کوئی آخرت سنوارتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کی دنیاوی زندگی بڑی پرسکون، آرام دہ، پر لطف ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے۔ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو بادشاہ بھی ہو بے قرار رہتا ہے، اسے دلی سکون نصیب نہیں ہوتا، عجیب عجیب سے دکھ اسے گھیرے رہتے۔ تو فرمایا قیامت کی جھلکیاں یا قیامت کا جو پرتو یا اثر یا ظل جو دنیاوی زندگی پہ پڑتا ہے، اس کے تھوڑے تھوڑے نمونے تمہیں تاریخ انسانی میں ملتے ہیں۔ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، قوم ثمود نے اور عاد نے قیامت کا انکار کیا۔ قاریہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے نا، تو اس طرح ہر چیز کو کھڑکھڑا دیتا ہے کہ مکان مکانوں سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں، پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرا کر گرنے لگتے۔ یہ ہلکا سا نمونہ ہے اس کا۔ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ اور زمینیں کیا اتنی کھڑکھڑاہٹ ہوگی کہ آسمان تک ٹوٹ کر گریں گے۔ تو قوم عاد نے اور ثمود نے ماننے سے انکار کیا۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو قیامت میں آنے والی جو مصیبتیں، ان میں سے ایک کی چھوٹی سی جھلک، صرف ایک آواز کی جھلک انہیں دکھائی گئی۔ ایک چنگھاڑ ایسی سنائی دی، وہ اتنی شدید، اتنی ہیبت ناک تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، جگر شک ہو گئے۔ اس میں اتنی لرزش تھی کہ عمارتیں گر گئی، جانور مر گئے، انسانوں کے جگر شک ہو گئے، دل پھٹ گئے۔ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ ہلکا سا پرتو تھا قیامت کی شور و غل کا، اسی سے اہلکوا، ان کا نشان مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ شہر رہے، نہ گھر رہے، نہ مکان رہے، نہ انسان رہے، نہ جانور رہے، نہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ایک ہلکا سا پرتو تھا قیامت کا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، ان پر اس کا ایک دوسرا انداز، ایک تیز ہوا بھیج دی گئی، وہ اتنی تیز تھی کہ یہ عاد کے لوگ 70 90 فٹ کے جوان تھے۔ جس طرح ہم گاجر مولی زمین سے کھینچتے ہیں، یہ بڑے بڑے درختوں کو پکڑ کر اکھیڑ لیتے تھے۔ بڑے کڑیل جوان تھے، بڑی طاقت تھی۔ فرمایا لیکن وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان گرانڈیل جوانوں کو پٹخ پٹخ کر اس نے مار دیا، اٹھا اٹھا کر مارا۔ نہ کوئی جانور رہا، نہ پرندہ، نہ حیوان، نہ کوئی۔ اٹھا اٹھا کر میلوں اوپر لے جاتی ہے، زمین پر پٹخ دیتی، ایک دوسرے سے ٹکراتے اور پاش پاش ہو جاتے۔ قیامت کو تو یہ ساری مصیبتیں اکٹھی ہوں گی نا،
ہلکی سی جھلک آدھ پر تیز آواز کڑک بھیج دی گئی، قیامت کے طوفانوں کی ہلکی سی جھلک بھیج دی گئی سمود پر، تو کیا بچا؟ اتنے کڑیل جوان تھے لیکن وہ 7 راتیں 8 دن ہوا تھمی نہیں۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو آپ دیکھتے ہیں، مخاطب تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف لاشیں بچھی تھی، جیسے کوئی فصل کاٹ کے اجاڑ کے پھینک دیتا ہے، ٹوٹی پھوٹی لاشیں، کٹی پھٹی لاشیں ہر طرف بکھری تھی۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جس طرح پرانی کھجوروں کے خالی تنے، کھجوریں جب پرانی ہو جاتی ہیں بہت تو ان کے تنے اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، اندر سے گودے گل کر گر جاتے ہیں اور خول سا رہ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح بڑی بڑی کھجوروں کے تناور درختوں کے وہ خالی پرانے تنے خالی ہو کر ان کے خول گرے پڑے ہوں، اس طرح کھوکھلی ٹوٹی پھوٹے پرزے پرزے لاشیں ہر طرف پڑی تھی۔ یہ تو قیامت کے طوفانوں میں سے ایک ایک پہلو کی چھوٹی چھوٹی جھلک تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، روئے زمین پر اس کے بعد کبھی عاد و سمود کا کوئی نشان کسی نے دیکھا؟ حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ یہ تو ہلکا سا اس کا قیامت کا پرتو تھا، ہلکی سی ادھر ایک آواز ادھر ایک ہوا، یہ تو ہلکی، وہاں تو آوازیں، ہوائیں، زلزلے، ساری چیزیں مل کر قیامت قائم ہوگی اور وہ قیامت کے ہوں گے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، بڑے بڑے نام ملتے ہیں آپ کو تاریخ میں، فرعون جیسے لوگ جنہوں نے خدائی دعوے کیے، بڑے لو لشکر، بڑی طاقتیں، بڑے خزانے، بڑی سلطنتیں، زر و جواہر، نوکر چاکر، لشکر، محلات، اس سے پہلے اس طرح کے لوگ۔ والمؤتفقات، اور ان بڑے بڑے عظیم شہروں کے لوگ جن کے شہر الٹ دیے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، بہت بڑی آبادیاں، بڑے گنجان اور بڑے بستے شہر اور بڑے دولت مند اور بڑے طاقتور، انہوں نے بھی گناہ کا رستہ اپنایا، بالخاطئہ، خطا کا، نافرمانی کی راہ اپنائی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے پروردگار کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ بڑی نازک سی بات ہے، ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچا۔ ساری حدیث اسی کی تفسیر ہے، ساری سنت اسی کی تفسیر ہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم
خیر ہے، ہو رہا ہے، گزارا ہو جائے گا، چلو ایک آدھ بات مان لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کاروبار تو ہمارا اپنا ہے، کم تولیں یا زیادہ۔ بھئی سچی بات کریں تو معاشرے میں کون جینے دیتا ہے، یہاں جھوٹ ہی چلتا ہے۔ فرمایا رسول کی نافرمانی کو ہلکا نہ سمجھو، ان قوموں کی عبرت آموز داستانیں پڑھو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فَعَصَوْا رَسُولَ، اپنے پروردگار کے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، نافرمانی کی تھی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، پھر ہم نے انہیں پکڑا اور ایسا پکڑا کہ مثال بن گئی۔ ہم بے وقوف ہیں، جاہل ہیں۔ ہم پر جب ہلکی ہلکی جتنی ہماری حیثیت ہے اتنی ہم پر، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ چڑیا پر ہاتھی کا بوجھ نہیں لاتا، ہاتھی کی بیماریاں ہاتھی کو دیتا ہے، چڑیا کے مرض چڑیا کو دیتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، پھر بھی ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ ہم ایسے بے وقوف ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، میری اولاد نہیں ہوتی کسی نے باندھ دی ہے، میرے بچی کی شادی نہیں ہوتی کسی نے اس کی شادی باندھ دی ہے، جادو کر دیا ہے، صحت ٹھیک نہیں رہی کسی نے۔ یار کوئی جادو نہیں کرتا، ہم خود جادوگر ہیں، ہمارے اعمال آتے ہیں ہم پر، ہمارا کردار آتا ہے ہم پر۔ اس قادر مطلق کی کائنات میں کوئی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ صحت دینا چاہتا ہے جادوگر اسے بیمار کر لیتا ہے، جس پر وہ مرض بھیجتا ہے جادوگر اسے شفا دے سکتا ہے۔ دنیا میں معروف اور مشہور جادوگر اور بہت بڑے جادو کا زمانہ فرعون کا زمانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے نامور جادوگر اس نے پورے ملک سے جمع کیے۔ اگر جادو کے زور سے 2 لقمے روٹی کے بھی بن سکتے تو وہ فرعون سے کہتے ان لنا لاجرا ان کنا غالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام تو دو گے۔ جادو سے پیسے بن سکتے، سونا بن سکتا، صحت بن، تو فرعون سے کیوں مانگتے؟ جادو سے بنا لیتے۔ یہ آج کے جادوگر دھوکہ باز ہیں، آپ انہیں روپے نہ دیں یہ روٹی کو محتاج ہیں، روٹی آپ سے لے کے کھاتے ہیں، کام بڑے بڑے دکھاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو مصیبت ہم پہ آتی ہے اس کے جادوگر ہم خود ہیں۔ کبھی بیٹھ کر تجزیہ کریں کہ دن بھر میں ہم کتنی نافرمانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ کبھی خود سوچ کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک میں نے کیا بولا، میں نے کیا کھایا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا سوچا، تو شام کو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ یہاں دم لے سکوں۔ یہ تو وہ کریم ہے کہ چھوٹی سی تنبیہ کر کے پھر مجھے جینے کی توبہ کی فرصت دے رہا۔ ان سب کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے پروردگار کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، پھر ہم نے انہیں ایسا پکڑا کہ پکڑنے کا حق ادا کر دیا۔ ذرا ان کی تاریخ دیکھو، ان کا انجام دیکھو، ان کے حالات پڑھو، کیسے عذاب آئے ان پر۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ،
حملناکم فی الجاریہ، ہاں وہ دن بھی یاد کرو جب آسمان نے پانی نہیں برسایا، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیے، ذرے ذرے سے پانی پھوٹ نکلا، ہر طرف طوفان بپا ہو گیا، پوری انسانیت روئے زمین پر جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ لیکن انبیاء کی اطاعت کا یہ کمال ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کا دامن تھاما، ہم نے اس طوفان میں بھی ان کو کشتی پہ سوار کر دیا۔ ساری دنیا بے قرار ہو، نبی کا اتباع کرنے والا گلزار میں بیٹھا ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی گلزار میں بیٹھے تھے۔ اسی طرح دنیا کے حالات کتنے بھی بدل جائیں، جو نبی کا دامن رحمت تھام لیتا ہے وہ کشتی نوح کی مانند طوفانوں میں سلامت رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، ساری انسانیت غرق ہو گئی سوائے ان افراد کے جنہیں ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کر دیے۔ فرمایا جو میرے نبی کی نافرمانی اور اطاعت میں یہ فرق ہے، نافرمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اطاعت گزاروں کے حالات بھی پڑھ لو، فیصلہ تمہارا ہے، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ان کے ساتھ شامل ہونا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ، یہ ہم نے تمہارے لیے نصیحت کا سبب بنا دیا ہے کہ ہر عہد میں بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، اور اللہ کے بندے نبی کے اطاعت شعار اور پیروکار سرفراز ہوئے۔ اور ہم نے سننے والے کانوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا، آگے اقوام عالم میں چلتا رہے، پھر قرآن میں بیان کر دیا، قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے، لوگوں کو سمجھ آتی رہے سلامتی کس طرف ہے، بربادی کس طرف ہے، پھر انتخاب ان کا ہے، اپنے لیے بربادی چنتے ہیں یا سلامتی۔ پھر آخر وہ لمحہ بھی آ جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب کرنا پھونکا جائے گا، وہ لمحہ بھی آ جائے گا۔ نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونکا جائے گا، لیکن اس کی آواز بلند ہوتے 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 اتنی سخت ہو جائے گی کہ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اچھال دے گی، پہاڑوں کو اٹھا دے گی، ہوا میں اٹھا دے گی، فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑ اور زمینیں اور صحرا اور میدان اور دریا اور خشکی گڈ مڈ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج گر جائے گا، چاند بجھ جائے گا، طوفان مچ جائے گا، حتیٰ کہ آسمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ وقت بھی آ رہا، یہ تو اس کی ہلکی ہلکی جھلکیاں تھیں، جب کرنا پھونکا جائے گا تو وہ وقت بھی آ جائے گا۔ زمین اپنی جگہ چھوڑ دے گی، پہاڑ جو آپ کو بڑے وزنی جمے ہوئے لگتے ہیں، یہ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اچھلیں گے، اتنی تیز پھر وہاں روح کا یا انسانوں، حیوانوں، پرند چرند کا کیا حال ہوگا؟ اتنی سخت آواز ہوگی کہ زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، ستارے سیارے سورج جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ بڑی واقع ہونے والی چیز، والحاقہ جو ہے نا، وہ واقع ہونے والی سچ مچ
اس دن واقع ہوگی. وانشقت السماء، آسمان تک پھٹ جائیں گے، زمینیں کہاں اور ستارے کہاں، آسمان پھٹ جائیں گے. یومئذ واہیہ، کب سے رب نے تخلیق فرمایا جس دن سے، اس دن سے قیامت تک نہ وہ اس میں کوئی دراڑ آئی نہ اسے مرمت کی ضرورت پڑی، ایسا مضبوط اللہ نے بنایا. لیکن قیامت کے دن اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، قیامت کے زلزلے کے سامنے کمزور پڑ جائے گا. یومئذ واہیہ، اس میں بھی جان نہیں رہے گی. قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ آسمان کمزور پڑ جائیں گے، تم زمینوں کی بات کرتے ہو. والملک علی ارجائها، اور اس کے پھٹے ہوئے کناروں سے پھر فرشتوں کا ظہور ہوگا، ملائکہ کا نزول ہوگا. وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 مقرب فرشتوں نے اللہ کریم کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلام پر ایمان لانا فرض ہے، ماننا ضروری ہے، اس کی برکات پہنچتی ہیں. لیکن یہ اندازے لگانا کہ فرشتے کیسے ہوں گے، عرش کا حلیہ کیا ہوگا، کیسے اٹھائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ تب ہی پتہ چلے گا جب سامنے آئے. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب کی پیشی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں، ایک ہی دن سب کی پیشی ہوگی. لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی حال چھپا نہیں رہے گا. اب تو ہم ڈھانپ لیتے ہیں نا، یہ بات اس کو نہ بتانا، یہ کام اس کے سامنے نہ ہو. میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہ سنو، اس دن کچھ نہیں چھپے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا. کوئی راز نہیں رہے گا، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی کام چھپا نہیں رہے گا. لوگ 2 دھڑوں میں بٹ جائیں گے. جنہوں نے دامان رسالت تھاما، اپنے نبی کی اطاعت کی، اتباع کی کوشش کی، کمزوریوں، کمیوں، خامیوں کے باوجود خلوص دل سے لگے رہے، اور میں ان کی غلطیاں معاف کر دوں گا، انسانی کمزوریاں معاف کر دوں گا. خلوص دیکھوں گا کہ لگے تو ہوئے ہیں. اور جنہوں نے پرواہ نہ کی، جی ضرورت نہیں، ہم خود دانشور ہیں، اپنا آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ پھر دوسری طرف ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو دامان نبوت تھام کے چلے، ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ خوشی سے اچھلتے پھر رہے، کہیں گے او دیکھو یار، یہ میرا اعمال نامہ، یہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں. یہ تو دیکھنے کی چیزیں ہیں جو میں زندگی بھر کرتا رہا، میں نے تو اپنے نبی کی اطاعت کی ہے، مجھے تو کچھ چھپانے کی. دیکھو وہ خوشی. قیامت قائم ہو رہی ہے، زمینیں پھٹ گئیں، آسمان پھٹ گئے، ستارے جھڑ گئے، اتنا بڑا زلزلہ آیا، اور وہ مطمئن پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو خوش پھر رہا. جہنم سامنے ہے، جنت دکھائی دے رہی ہے، غضب الہی بھی سامنے ہے، جمال الہی اس طرف ہے، ادھر کا اسے پتہ ہی نہیں، وہ جمال الہی میں مست ہے. کہتا ہے دیکھو دیکھو مجھے کیا مل گیا.
انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے اسی کی امید تھی کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا حساب کتاب پاؤں گا. میں اسی امید پر زندگی بھر کوشش کرتا رہا، میری امید پوری ہو گئی. دیکھو مجھے کیا ملا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دنیا پریشانی میں غرق ہو رہی ہے، وہ موج میں ہوگا. عیشت راضیہ، بڑا خوش و خرم عیش و عشرت میں کمال ہو گئی. اس گھڑی جب کائنات کا ذرا ذرا لرزاں ترساں ہوگا، وہ خوش ہنس رہا ہوگا، اسے کوئی پتہ نہیں کہاں زلزلے آئے، کیا ہے بتناک، کیا ہے کیا نہیں، کس کی دوزخ کہاں کے عذاب کوئی پتہ ہی نہیں. وہ خوش و خرم موج مار. دیکھو مجھے اللہ نے کیا عطا کر دیا. فی جنت عالیہ، وہ تو بلند باغوں میں، خوبصورت عظیم المرتبہ عالی شان باغوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جو سدا بہار، ہمیشہ پھلدار، ہر موسم میں ہر پھل موجود. اتنے پھل کہ ہر وقت شاخیں جھکی ہوئی ہیں لدی پدی. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، موج کرو، جو چاہو جتنا چاہو جب چاہو، کھاؤ پیو، خوش رہو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ تم بیتے دنوں میں یہ مجاہدہ کر کے آگے بھیجتے رہے. یہ گزرے دنوں کی کمائی ہے، یہ میرے نبی کی اطاعت کا صلہ ہے، یہ ان کی ایک ایک ادا کا صلہ ہے، یہ ان کے نقش کف پا کی خیرات ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر وہ بھی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ رہے ہوں گے کاش ہمیں یہ روز ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، کاش ہمیں یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، کاش ہمارے سامنے ہمارے اعمال نہ آتے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا ہمارا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جب موت آئی تھی تو ہمارا نشان مٹ جاتا، ہم فنا ہو جاتے، پھر زندہ نہ ہوتے، پھر قیامت میں نہ آتے. مر گئے تھے، مر جاتے، ختم ہو جاتے، عدم میں چلے جاتے، جان چھوٹ جاتی. یہ مارے گئے ہمارا، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن ہو رہا ہے. ما اغنی عنی مالیہ، بڑی دولت جمع کی تھی دنیا میں، بڑے بینک بیلنس بنائے تھے، پتہ نہیں کدھر گئے. اتنا سونا، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنی دولت، پتہ نہیں کدھر گئے، کوئی کام نہیں آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، میں تو بڑا صاحب ثروت اور بڑا صاحب اقتدار تھا، طاقت تھی، سلطنت تھی، روب تھا، حکومت تھی، کوئی پوچھتا ہی نہیں، سب کچھ ضائع ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. ساری قوت ہی چلی گئی، کچھ پلے نہیں ہے. حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، گرفتار کر لو اسے طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، اور اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ 70 گز کی لمبی جہنم کی زنجیروں میں سے جکڑ دو، طوق پہنا دو، جہنم کے درمیان پھینکو، جہنم کی زنجیروں میں سے جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، لا یؤمن باللہ العظیم، یہ
اس عظیم اللہ کو نہیں مانتا تھا. یہ کہتا تھا میں ہی میں ہوں، جو میں چاہوں گا میں کروں گا، میں جیسے چاہوں گا جیوں، یہ زندگی میری ہے، جیسے میں چاہوں خرچ کروں، یہ مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں خرچ کروں. اسے احساس نہیں تھا کہ تو نہیں، یہ سب کچھ اس کا ہے. اس عظمت والے اللہ جل شانہ کو نہیں مانتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے پاس اقتدار تو تھا، لیکن جن پر یہ حکومت کرتا تھا ان کے کھانے کی فکر اس کو نہیں تھی. یہ غریبوں کا حق کھاتا تھا، یہ مساکین کا حق کھاتا تھا. جو سارا دن مزدوری کرتے تھے وہ ٹیکس دیتے تھے، یہ عیش کرتا تھا. انہیں دینے کی بجائے ان سے چھین کے کھاتا تھا. یہ ان سے لے کر اپنے بینکوں میں دوسرے ملکوں میں سونے اور ذخیرے اور ڈالر جمع کرتا تھا. یہ اتراتا تھا یہ سب میرا ہے. اس نے میرے غرباء کو لوٹا. غریب و مسکین، گناہگار ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، صاحب ثروت پر اس کا حق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. نیکی بدی کا حساب اپنے اللہ کو دے. ہم کسی سے حساب نہیں لے سکتے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، ہمیں اپنا نہیں پتا. وہ حساب اللہ لے گا. لیکن جس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اس کا اس کے پر حق ہے. وہ انگریزی میں دو تقسیمیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، ہیو اور ہیو ناٹ. ہیو ناٹ کا ہیو پر حق ہے. جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس کچھ ہے اس کا اس پر حق ہے. کچھ نہ کچھ اسے بھی دے. پھر اللہ حکومت دے، اقتدار دے، تو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرے اور محمد الرسول اللہ کا دامن تھامے اور اسلامی قانون کے مطابق رزق کی وسائل کی ترسیل کرے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی، جس پہ یورپ خوش ہو وہ قانون بناؤ، جو امریکہ راضی ہو وہ بناؤ. جو انگریز دے گیا اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پتہ چلے گا جب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. غریب جو اطاعت ہم نہیں، ہم اپنا بھگت رہے ہوں گے، لیکن جو ہم پر مسلط ہیں جب وہ بھگتیں گے پتہ انہیں بھی لگ جائے گا. فرمایا یہ غریبوں کا حق کھاتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ہماری بارگاہ میں اس کا کوئی حمایتی نہیں جو اس کی سفارش کرے یا اسے چھڑا لے یا طاقت سے چھڑا لے یا رشوت یا کچھ نہیں چلتا. دنیا میں تو کبھی رشوت دے لیتے تھے، 10 وکیل کھڑے کر لیتے تھے، درار دھمکا لیتے تھے ججوں کو، اور وہ تیرے ہیلے. یہاں کیا کرو گے؟ نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی تمہارا سفارشی ہے، نہ کسی کو تم ڈرا سکتے ہو، کچھ نہیں ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، فرمایا میں تمہیں دوزخیوں جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ تمہاری غذا ہوگی، جنہوں نے غریبوں کا حق کھایا. یہ دنیا میں تم مرغن غذائیں کھاتے تھے نا غریبوں کے خون کی، آج وہ اصلی صورت میں آج جہنمیوں کا جو خون اور پیپ زخموں سے بہے گا وہ تمہاری غذا ہوگی. لا یاکلہ الا الخاطئون، ہر ایک کو وہ نہیں دوں گا، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں کھلاؤں گا.
یہ غریبوں کے چندے کھا جانا، کمزور کا حق کھا جانا۔ ہم حکمرانوں کو تو کوستے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک حکمران ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے پاس حکومت ہے، اس کا دائرہ اپنا اپنا ہے۔ کوئی اپنی جان پہ کسی کی حکومت ہے، کسی کی اپنے گھر پہ حکومت ہے، کوئی کسی کی بات محلے میں چلتی ہے، کسی کی شہر میں چلتی ہے، کسی کے پاس ملک کا اقتدار ہے۔ تو تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اور جتنا اس کا دائرہ حکمرانی ہے اس کے بارے پرسش ہوگی۔ یہ غریبوں سے چندے لے کر کھا جانا اور تالیاں بجانا، جو جلسے کے نام پر، میلاد کے نام پر چندہ جمع کر لو، عیش کریں گے، تھوڑے سے ادھر بھی لگا دو، باقی کھا، یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ ہر بندہ مکلف ہے حلال کما کر کھانے کا، حلال کما کر کھائے اور اس اپنی کمائی میں سے پھر غریبوں کا حصہ دے۔ جو لے کر ہی غریبوں سے کھائے، جو لے کر ہی دوسروں کا حق کھائے، اس کا کیا ہو؟ یہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ افراد سے بھی پوچھا جائے گا، یہ حکمران سے بھی پوچھا جائے گا، یہ بادشاہوں سلاطین سے بھی پوچھا جائے گا۔ جس پر جتنا جتنا حق ہے اتنا اتنا پوچھا جائے گا۔ 25 کروڑ کم از کم اب پاکستان کی آبادی اندازاً ہو چکی ہے۔ حکمرانوں سے تو 25 کروڑ لوگوں کا پوچھا جائے گا۔ ہم پیر صاحبان سے مریدوں کا پوچھا جائے گا، ان سے کتنے لیے، کہاں کھائے، اور ان سے پیسے لے کے کھاتے رہے، ان کی تربیت بھی کی، انہیں دین سکھایا، انہیں عمل کی تعلیم دی، جو کام کرنا تھا انہیں کوئی کیفیت دی، ان کے قلب ذاکر کیا کیا ان کے ساتھ؟ صرف شیرینیاں لے کے کھاتے رہے۔ تو اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو تم پیر صاحبان ان سے نیچے جاؤ، جو ان کی پیپ بہے گی وہ تم کھایا کرو۔ دنیا میں انہی کا مال کھاتے تھے نا، ہم صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو دوسرے کے حقوق کھاتا ہے، اپنی کمائی میں، آپ خود محنت نہیں کرتا، ہاں ہو فلا اقسم بما لا تبصرون وما لا تبصرون، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی اس کائنات کی انسان کے علم میں، اس کی نظر میں، اس کی نگاہ میں آنے والی ہر چیز اور جو اسے دکھائی اس کے علم سے ورا ہیں وہ چیزیں، یہ سب اس بات پہ گواہ ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن اللہ کا بڑا باعزت فرشتہ لے کر آیا۔ کائنات کا ہر ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا بہت برگزیدہ فرشتہ، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ لے کر آیا۔ کائنات کے نظام کو دیکھو، بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبی نہیں کرتا، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ روئے زمین پر حکومتیں، سلطنتیں، ریاستیں، کوئی دنیا کی ریاست دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں نے ایسے قانون بنا لیے ہیں جو ساری دنیا پہ رائج ہو سکتے ہیں؟ سالائے عرب میں اللہ کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ قوانین پیش کر رہا ہوں جو بیک وقت روئے زمین پہ لاگو ہو سکتے ہیں اور قیامت تک لاگو رہ سکتے ہیں، اور قیامت تک کسی ترمیم کی ان میں ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ دعویٰ نہیں تھا، کر کے دکھایا۔ حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب پر اور
وصال علی کے 25 سال بعد تک 30 سال بعد تک خلافت راشدہ کا عرصہ 30 سال شمارت، 30 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اسلام نافذ ہو چکا، اور تب سے اب تک 15ویں صدی چل رہی ہے، گزرنے کے قریب ہے، 1500 سال گزر گیا، اب تک روئے زمین کے ہر گوشے میں قابل عمل ہیں، اور اللہ کی جو خوش نصیب بندے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ ہر شے کائنات کا ذرہ ذرہ جو تم جانتے ہو، جو تم نہیں جانتے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہی لایا، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں۔ وما هو بقول شاعر، یہ جو جاہل کہتے ہیں یہ شاعرانہ بات ہے، شاعروں کی باتیں تو قابل عمل ہی نہیں ہوتی میرے بھائی، شاعر تو ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ شاعر تو کہتا ہے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، لو جی کر لو گالا۔ شاعر کو کیا سمجھ، شاعر کی تو تعلی اسے کہتے ہیں، شاعر خود کہتے ہیں کہ یہ تعلی ہے، یعنی اب میں اسے کیا کہوں، ڈینگ ماری ہے یا یخ ماری ہے، یہ شاعرانہ تعلی ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں، یہ تو حق ہے سارا، قابل اس پر عمل ہو رہا، اللہ کے بندے قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے، مثال قائم رہے گی کہ قرآن قابل عمل ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بدبخت ہو، تم میں سے بہت کم خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں، یہ جو مشرک کہتے ہو یہ کہانت ہے، کاہن تو جھوٹ بولتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، انسان کی کمزوریاں دیکھ کر اس طرح کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، کوئی شیاطین سے سنتے ہیں، کوئی جنوں سے سنتے ہیں، کچھ خود ملاتے ہیں، جھوٹ موٹ ملا کر لوگوں کو بیوقوف، یہ تو سارا سچ ہے، اول و آخر سچ ہے، زیر و زبر سچ ہے، ہر نکتہ ہر ٹنڈا حج میں تو سچ ہی سچ ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑے خوش نصیب ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اس پروردگار کی طرف نازل کیا کہ جس نے سارے جہان بنائے ہیں، نہ صرف یہ جہان، سارے جہان، اس سے پہلے بھی کتنے جہان ہوں گے، اس کے موجود ہونے کے ساتھ ہمارے علاوہ کتنے جہان ہوں گے، اس کے بعد کتنے جہان آئیں گے، وہ سارے جہانوں کا خالق ہے۔ زمین کا جہان اور ہے، آسمان کا جہاں اور ہے، فضا کا جہاں اور ہے، زیر زمین کچھ اور ہے، کہاں کہاں کیا کچھ ہے، وہ سب کا مالک و خالق ہے، وہ سب کا رب ہے، یعنی بنایا بھی، قائم رکھا، اسے مسلسل چلا بھی رہا ہے۔ یہ اس کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر اللہ کا نبی یہ اپنی طرف سے ہم پر باتیں جوڑتا تو جو بھی اللہ کی پر جھوٹ جوڑتا ہے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا۔ اگر اللہ کا نبی برحق نہ ہوتا تو روئے زمین پر، ذرا سوچو کہ روئے زمین پر کفر تھا، یہ بوڑھا آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا، ایک اللہ کے بندے نے اللہ کا نام لیا، محمد الرسول۔ روئے زمین پر زیر آسمان ایک ہستی نے نام لیا، مٹ چکا تھا اللہ کا نام، کوئی نہیں جانتا۔ خواتین میں آپ کی زوجہ محترمہ، مردوں میں ابو بکر صدیق 1 سے 2، 2 سے 3، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک کر کے بڑھتے گئے،
اگر یہ باطل ہوتا تو مٹ جاتا. یہ حق تھا. عرب کہتے تھے، مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ صرف ہمارے اور ہمارے بتوں کے خلاف نہیں، یہ دنیا کے سارے نظاموں کی مخالفت کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو انہیں تباہ کر دے گا، کوئی حکومت تو ان کا محاسبہ کرے گی. کیسر ہے، کسرا ہے، کتنی بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، کوئی انہیں مٹا کر خاک کر دے گا. اللہ کے فرماتے اگر جھوٹ ہوتا تو واقعی ایسا ہوتا. پکڑے جاتے، قید ہو جاتے، مارے جاتے، مٹ جاتے. یہ حق تھا، اس نے باطل کو مٹایا اور یہ کائنات پہ پھیلا. کوئی فوج نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی افرادی قوت. وہ پھیلنے کی بات منوانے کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے. کسی کے ساتھ ہجوم ہوتا ہے، جی ہم دھرنا دے دیں گے، اتنے ہم 10 لاکھ بندے لے آئیں گے، راستے بند کر دیں گے. کسی کے پاس بندوق ہوتی ہے، جی ہم تمہیں اڑا دیں گے یا ہماری بات. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کسی کے پاس دولت ہوتی ہے کہ ہماری بات مانو، ہم تمہیں اتنا قرضہ دیتے ہیں، اتنے پیسے مفت دیتے ہیں، اتنی ایڈ دیتے ہیں. یہی باتیں منوائی جائیں. فرمایا یہاں تو سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں تھا. کائنات کو سر تسلیم خم کرنا پڑا کہ نہیں. اگر یہ حق نہ ہوتا تو اللہ کی گرفت میں آ جاتے، مارے جاتے، مٹ جاتے. فما منکم من احد عنہ عاجزین. اور لوگوں تم میں سے کوئی بھی انہیں بچا نہ سکتا. اگر یہ اسلام حق نہ ہوتا تو جو ابتدائی چند مسلمان حضور کے ساتھ ہوئے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی گرفت میں آ جاتے، قید ہو جاتے، لوگ قید کر دیتے، شہید کر دیتے، مارے جاتے، مسلمان قتل ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. کتنے ظلم کیے کفار و مشرکین نے، کتنا روکا کفر و شرک نے، کتنی طاقتیں صرف کی، کتنے زور لگائے کیسر اور کسرا نے. کوئی روک سکا؟ باطل ہوتا تو مٹ جاتا. قدرت کا نظام ہے، باطل کو اللہ مٹا دیتے ہیں، خود گرفت کر لیتے ہیں، قدرت کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے. یہ حق تھا جو سر بلند ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ تو میرے بندوں کے لیے نصیحت، ایک روشن واضح راستہ ہے، ایک نوری سڑک ہے. لیکن اہل تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ اور بندے کا تعلق، محبت کا رشتہ، ابدیت کا رشتہ، بندگی کا رشتہ، اس کے مالک خالق رازق ہونے کے اقرار کا رشتہ. ایسا نازک رشتہ کہ بندہ جس میں دراڑ آنے سے ڈرے کہ نہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور بھوک آ جائے گی، آ جائے، کاٹ لوں گا، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. مارے جاؤ، مار جاؤں، دے دوں گا جان، لیکن رب راضی ہے. یہ تقوی ہے. فرمایا جن میں تقوی ہے، جن میں میری طلب ہے، تڑپ ہے، جو میرے ساتھ بندگی کا رشتہ جوڑ کے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نوری واضح راستہ ہے. اس میں کوئی بھول بھلیاں ہے ہی نہیں. بڑا روشن راستہ ہے، سیدھی کھلی کشادہ سڑک ہے. جہاں تقوی نہیں ہے کہتے ہیں جی یہ مسئلے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اسلام کی سمجھ ہی نہیں آتی. اسلام بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی سمجھنے کو تیار بھی ہے. پہلے تقوی پیدا کرو تو قرآن تو کھل جائے گا تمہارے ساتھ. بری نگاہوں سے، برے کردار سے، برے ارادوں سے دین کی سمجھ نہیں آتی.
آنکھیں بند کر لو، آنکھیں پھوڑ لو، کو راستہ نہیں دکھتا. بھئی آنکھ ہی نہیں ہے، راستہ کہاں سے دکھے؟ آنکھوں پر خالی پٹی باندھ لو، کو راستہ نہیں دکھتا. آنکھیں بند ہیں، راستہ کہاں دکھے؟ آنکھیں کھولو، دل کو زندہ کرو، دل میں اللہ کو بساؤ، تقویٰ، تعلق، رشتہ پیدا کرو. اسلام تو کھلا صاف واضح راستہ ہے، حلال حرام سچ جھوٹ سب واضح ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے تذکرہ، یعنی اس کھلی سڑک، روشن راستہ، بھاگتے چلے جاؤ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، لیکن ہمیں معلوم ہے تم میں بتیرے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں، ماننا چاہتے نہیں. لذات اور خواہشات نفس میں اتنے کھو گئے ہیں، بات ہی نہیں سننا چاہتے. دنیا کے کتے بن گئے. کتے کو مردار مل جائے، کچھ ہوتا رہے وہ کھاتا رہتا ہے، ادھر چھوڑنا نہ. اس کو دوسرا کتا قریب آئے تو منہ نہیں کھولتا، وہیں سے گھر گھر کرتا رہتا ہے کہ تم قریب نہ آنا، لیکن خود کھاتا رہتا، بس نہیں کرتا. فرمایا ہمیں پتہ ہے ایسے لوگ اس کا انکار کریں گے، میں جانتا ہوں. انَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ کافروں اور منکرین کے لیے یہ دین باعث حسرت ہے. جلتے ہی رہیں گے، سڑتے رہیں گے، لیکن دین قائم رہے گا، دیندار قائم رہیں گے، ان کی عزت قائم رہے گی، ان کا مقام و مرتبہ قائم رہے گا. کافر جلتے رہیں گے، کافروں کے لیے یہ باعث حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن یقین کی انتہا ہے. حق الیقین، یقین کے مدارج ہیں مختلف، انتہائی درجہ ہے حق الیقین. آپ کہیں سے دھواں دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہوگی، تب دھواں ہے. یہ علم الیقین ہے. دلیل سے پتہ چلنا کہ وہاں کچھ ہے، دلیل سے ثابت ہونا، یہ علم الیقین ہے. آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. وہاں سے دھواں دیکھا، دلیل مل گئی، تو وہ علم الیقین، یقینی علم ہو گیا کہ وہاں آگ ہے. آنکھوں سے دیکھا عین الیقین، دیکھ لیا، یقین ہو. کوئی اٹھا کر آگ کو آگ میں پھینک دے، جب جلو گے تو پتہ چلے گا آگ ہے، وہ حق الیقین ہے. خود گر جائے آگ میں، جلے تڑپے، اسے سمجھ آئے گی نا آگ ہے، وہ دوسرے کو نہیں آئے گی. فرمایا قرآن حق الیقین ہے، انتہائی درجہ ہے یقین کا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اللہ کے بندے اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھتا رہے، اس کی پاکی بیان کرتا رہے. اور یہ زبانی تسبیح مراد نہیں ہے، مراد کردار ہے. بات کرے تو پتہ چلے کہ اللہ کی عظمت کے سائے میں بات کر رہا ہے، کام کرے تو پتہ چلے کہ اللہ ایسا کیوں کیا، یہ میرے اللہ کا، میرے رب کا حکم ہے. جب یہ آیہ کریمہ اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکوع کی تسبیح کے طور پر مقرر فرما دیا، نماز کا حصہ بن گئی. اب ہم ہر نماز کے رکوع میں یہی تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، تو اسی آیہ کریمہ سے ماخوذ ہے. وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح، یعنی تیری زندگی تسبیح بن جائے. تیرا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، معاملات، دوستی دشمنی، ہر میں اللہ کی عظمت عیاں ہو، ہر بات سے اس کی کبریائی کا ظہور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔